اٹھاتے ہیں دوسرا نیچے رکھتے ہیں, اچھل کود کر رہے ہیں, ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ان کی آواز کو بند کر تاکہ محمد کی بیٹی تجھ سے بات کا آغاز کر سکے. کہنے لگا گھوڑوں پر اب برا میرا زور چلتا ہے, وہ تو اپنی مستی میں لگے ہیں. فرمایا اچھا, نہ ہوا پر تیرا اختیار ہے نہ گھوڑوں پر تیرا اختیار ہے. یہ جو تیرے استبل میں گھوڑوں کے استبل کے ساتھ اونٹ بندھے ہوئے ہیں, ان کے گلوں میں کھینٹیاں بندھی ہوئی ہیں. اونٹ جب اپنی گردن کو ہلاوا دیتے ہیں, ہلاتے ہیں دائیں بائیں, وہ گھنٹیوں کی ٹن ٹن چھن چھن کی آواز آتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ سناٹا چھا جائے, علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنا چاہتی ہے, یہ ذرا اونٹوں کی گردنوں کو اپنی جگہ پر روک کر دکھا. کہ لڑکا میرے اختیار نہیں چلتا. فرمایا بے ایمانا, نہ ہوا پر اختیار ہے, نہ اونٹوں پر اختیار ہے, نہ گھوڑوں پر اختیار ہے, تیرا کسی پر اختیار نہیں چلتا. تو نے اپنا اختیار صرف محمد کی اولاد پر آزمایا ہے. آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا اسکن. سبحان اللہ, واہ واہ. اسکن. جب اسکن کہا تو ایسے تھا جیسے جسموں سے روحیں پرواز کر گئی. بے شک ہوا اندر کی اندر, باہر کی باہر. گھوڑے کا ایک پاؤں اوپر, جو اوپر تھا وہ اوپر رہ گیا, جو نیچے تھا وہ نیچے رہ گیا. اونٹ کی گردن دائیں تھی تو دائیں رہ گئی, بائیں تھی تو بائیں رہ گئی. جو جہاں تھا وہیں ساکن ہو گیا, ساخت ہو گیا. یزیدی سپاہیوں کے ہاتھوں میں جو تلواریں تھی, اگر بلند تھی تو وہیں پر رہ گئی, نیچے تھی تو وہیں پر رہ گئی, میان میں تھی تو ہاتھ میان پر رہ گیا. تیر کمان والوں کی ہاتھ اپنی کمانوں پر رک گئے. یزید اپنی جگہ پر بیٹھا بت بن گیا. ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے کائنات کے اندر سے رب نے روح نکال لی ہو. زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا اسکن, ہر چیز اپنی جگہ رک گئی. اور چلو, یہ بی بی زینب یزید کے دربار میں کہہ سکتی ہے تو کربلا میں نہیں کہہ سکتی تھی. کہہ سکتی تھی بے شک, لیکن منظور خدا اور منظور محمد مصطفیٰ نہیں تھا, منظور مولا مرتضیٰ نہیں تھا, منظور سیدہ کائنات نہیں تھا. ان کی رضا میں یہ راضی تھے. چپ رہے, نہیں کہا, صبر کی انتہا نہیں کر دی, صبر کی انتہا کر دی. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد وہ جو انگلی کا اشارہ کیا تھا, اور یہ اس بی بی کی انگلی تھی جو نواسیہ محمد مصطفیٰ کی. جو انگلی اٹھائے تو چاند دو ٹکڑے کر دے, جو انگلی اٹھائے تو سورج واپس موڑ دے, جو انگلی اٹھائے تو درخت چل کر محمد کے قدموں میں آ جائے, جو انگلی کا اشارہ کرے تو اور پہاڑ اپنی جگہ پر رک جائے. یہ اس مصطفیٰ کی بیٹی ہے. ایک بار اٹھائی, ایسے لگا کائنات سے روح کھینچ لی گئی ہو. دوبارہ جب انگلی اٹھائی تو ایسے لگا جیسے کائنات میں دوبارہ روح ڈال دی گئی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان نکلی ہوئی اللہ. جان جس سمے واپس آ گئی. ان بتوں میں حرکت پیدا ہو گئی, وہ اپنی جگہ پر حرکت کرنے لگے اور سارے حیران پریشان ہیں. وہ یزید جو بت بنا بیٹھا ہے, اس کی جسم میں جب جان پڑی اور وہ اپنی جگہ سے ہلا تو کہنے لگا علی کی بیٹی یہ تم نے کیا کر دیا. فرمایا تجھے بتانا یہ چاہتی تھی کہ نفس کے قیدی ہم نہیں, تم نے زنجیروں میں جکڑ کر یہ سمجھ لیا کہ تم نے ہمیں اپنے بس میں کر لیا, اپنے اختیار میں کر لیا, اپنے کنٹرول میں کر لیا, اپنی غلامی میں لے لیا. میں بتانا یہ چاہتی تھی اگر وہ کبھی راضی ہو جاتا, کبھی میرا نانا مدینے میں راضی ہو جاتا, کبھی نجف میں میرا بابا راضی ہو جاتا, کبھی مدینے میں میری ماں راضی ہو جاتی, تو پھر ہم تمہیں اپنا اختیار بتاتے کہ رب نے ہمیں اختیار کتنا دیا ہے. یہ دکھایا اس لیے ہے بے ایمانا کہ نفس کے قیدی ہم نہیں, نفس کے قیدی تم ہو. بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق چاہیے, زندہ باد, یا علی. نفس کے قیدی ہم نہیں, نفس کے قیدی تم ہو, تم ہو. ہم نہیں ہیں نفس کے قیدی. ہم چاہیں تو جو مرضی کر لیں. ہمارے سامنے ہی میرے بابے کو کھانے کی حاجت ہوتی تھی, جبریل جنت سے کھانا لاتا تھا. میرے بابے نے عید پر حسین نے کپڑے پہننے ہوتے تھے, جبریل جنت سے کپڑے لے آتا تھا. ہمیں کس چیز کی حاجت ہے؟ ہم تو دعا کریں تو اللہ رخ ہی پلٹ دے, تقدیریں بدل دے, لیکن ہم اس کی رضا پر راضی ہیں. بات ختم ہو گئی. اس نے کہا, بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے گفتگو جاری رکھی. اتنا بڑا جب واقعہ ہو جائے کسی جگہ پر تو شور مچ جاتا ہے. لیکن یہاں رک کر ایک اور بات سن لو. ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھی جس کا نام بی بی فضہ تھا. یہ بھی سلام اللہ علیہ
اس کے اوپر بھی کروڑوں سلام ہو ہماری نسلیں قربان اس کی وفاداری پر. بی بی فضہ سلام اللہ علیہا اس کے گھر کی ایک لونڈی تھی. امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ اس کا ایک مکالمہ ہوا تھا، اور اس بی بی نے جو بی بی فضہ کی نوکرانی تھی اس نے اپنے لفظوں میں گفتگو نہیں کی تھی، قرآن کی آیتیں سنا کر اس سے ساتھ بات کی تھی. اور بات کس کے ساتھ کی تھی؟ جو امام بخاری کا استاد تھا، نام تھا عبداللہ ابن مبارک. یہ کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سناؤں گا کہ فضہ کا کیا مقام ہے. لیکن جب یہ بات ہوئی نا، یہ بات کہ اس کو روکو، اس کو منع کرو، تو بی بی فضہ سلام اللہ علیہ آگے بڑھی. فرمایا یزید اپنی پلید نظریں جھکا لو، اپنے پلید ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو. تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا، شاہ جی میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مولوی بیچ میں گول کر گیا. میں سمجھتا ہوں وہ بے باکی ہے، وہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. وہ تو بے ایمان تھے، ہم تو نہیں ہے نا. ہمیں تو ان کی خاک جو وہاں کی ہے، وہاں کا ذرہ بھی مل جائے تو ہم ساری زندگی سینے سے لگا کر رکھیں. ہم تو وہ ہیں، ان کا نام آ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. بی بی فضہ نے کہا، یزید نے کہا پکڑو اسے، اس مائی کو پکڑ لو، اس کو جکڑ دو. جب یہ کی نا بات تو یزید کے فوج کے دستے میں سے چند ایک سپاہی نکلے تلواریں لے کر بی بی کو قابو کرنے کے لیے. لیکن وہاں پر حبش کے چند جوان اور بھی موجود تھے، حبش کے، کیونکہ بی بی فضہ حبش سے تعلق رکھتی تھی. حبشے کے حبشی نوجوان اس کی فوج میں جو بھرتی ہوئے تھے، قاری صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے نیاموں سے تلواریں نکال لی. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہماری سرزمین، ہماری دھرتی کی ماں ہے فضہ. ابھی تک چپ رہے، لیکن جب ان کی دھرتی کی ماں کی عزت کی بات آئی، تلوار میان سے باہر آ گئی اور کہنے لگے ہم کاٹ کے رکھ دیں گے یزیدی فوجیوں کو، خبردار. ہماری ماں کی طرف انگلی اٹھائی. بی بی زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا واہ محمد آؤ، واہ جد آؤ، یا محمد آؤ. اتنی سستی عزت ہوگی ہے تیری بیٹی ہوگی. حبشے کی کالی عورت کی عزت کی خاطر ان جوانوں نے اپنی تلواریں نیام سے باہر نکال لی ہے. تیری پاک شہزادیوں کی حفاظت کرنے والا آج کوئی نہیں. واہ محمد آہو، یا محمد آہو، یا جد آہو. یارو یہ شہزادے مسجد میں آتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، مصطفیٰ ممبر چھوڑ دیتے ہیں، جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے چیرتے ہوئے صفے جا کر اٹھاتے ہیں، دونوں کو لا کر بٹھاتے ہیں. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ وہی آئی تھی. فرمایا حکم اسی طرح باقی ہے، لیکن میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. جو مسجد میں ایک بار گرنا برداشت نہیں کر سکتا. یارو کربل سے دمشق تک حسین کا سر نیزے پر ٹانگ کر لائے گا. حسین کا لاشا وہاں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. سلام ہو ان پر کروڑوں جنہوں نے آ کر کربلا کے شہیدوں کو دفنایا. بے شک ان بنی اسد کے لوگوں پر کروڑوں سلام، ان پر کروڑوں اربوں سلام، جنہوں نے آ کر ان لاشوں کو کپڑے دے کر زمین میں دفنایا. یار ایک امام وہاں پر گیا، نام تھا سجاد. جنہوں نے دفنایا تھا ان کو پتہ نہیں تھا یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے. اب امام سجاد نے ڈھونڈنی تھی قبر اپنے بابے کی. کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ ہر قبر کے اوپر جاتے ہیں اور ایسے خوشبو سونگتے ہیں جیسے پھول سے خوشبو سونگی جاتی ہے. سبحان اللہ. سونگتے جاتے ہیں. یہ حبیب ابن مظاہر ہے، یہ حر کی قبر ہے، یہ مسلم کی قبر ہے، یہ اولو محمد کی قبر. حر نے ایک بار ساری زندگی مخالف رہا یار. ایک بار نعمان انور، ایک بار حر نے حسین کا ساتھ دیتے، مرنا تو ویسے بھی تھا ہی نا، حسین کا ساتھ دیتے، ساری زندگی علی کا مخالف رہا. ایک بار حر نے حسینی بن کر ان کے ساتھ جنگ کی اور شہید ہو گیا. قبر پر جا کر کہتے ہیں یہ ہمارے حر کی قبر ہے. جو ایک بار آ کر وفا کر جائے یہ خوشبو سے پہچان لیتے ہیں یاسر کیانی صاحب یہ ہمارا ہے. اور یارو میرے بابا عبدالرزاق نقشبندی نے ساری زندگی حسینیت کا درس دیا. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے یہی درس دیا.
ہمیں پورا یقین ہے اپنے اماموں پر، اپنے پاکوں پر، جو ہر ایک بار وفا کرے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ ہم تو ساری زندگی وفا کریں گے یا حسین۔ کل قیامت کے دن جب وہاں کھڑے ہوں گے مولا حسین اپنا جھنڈا لے کر آئیں گے، مجھے پورا یقین ہے مولا حسین کہیں گے یہ بھی ہمارا ہے، اسے بھی ادھر آنے دو، اسے بھی ادھر آنے دو، اور کوئی نہیں۔ قسم خدا کی، نہ ہمیں روٹیوں کی فکر ہے، نہ ہمیں پیسوں کی فکر ہے، قسم رب کی کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہہ سکتا ہے تو مولانا آپ کا تو مکان ہی اپنا کوئی نہیں ہے، تو ممبر پر بیٹھ کر اتنا حق بیان کرتے ہیں، لوگ آپ کے خلاف جائیں گے۔ میں نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، 500 میل دور آیا ہوں نا، تو 500 میل دور آنا کیا بڑی بات ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ کربل سے دمشق کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، ہم تو ان کا لنگر صبح بھی کھاتے ہیں، ابھی بھی کھائیں گے، شام بھی کھاتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، کربلا میں 3 دن پیاسا رکھا، پھر کوفے میں پیاسا رکھا، پھر سفر میں پیاسا رکھا، دمشق تک لے کر گئے۔ ہمیں اگر کوئی انگلی کر دے گا، ہمیں کوئی گالی دے دے گا، قسم خدا کی گالیاں بھی کھا لیں گے حسین تیرے نام پر، سیدہ تیرے بچوں کے نام پر گالیاں بھی کھا لیں گے، لیکن اب یہ نام چھوڑنا نہیں، بے شک انشاءاللہ اب انشاءاللہ یہ نام نہیں چھوڑیں گے۔ آل سے دور رہ کر بندہ درندہ بن جاتا ہے۔ اگر رب کی بندگی کرنا چاہتے ہو، حسین کی محبت کو دل میں جگہ دینی پڑے گی۔ یہ وہ حسین ہے جس کی محبت کا حکم رب نے قرآن میں دیا ہے۔ بی بی فضا نے جب یہ بات کہی، شور و غل ہوا، یزید کہنے لگا وہ جلدی جلدی اذان پڑھو، اذان پڑھو، اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہاں پر پہنچے نا، بی بی زینب نے کہا او بے ایمانہ، بتا اذان میں تیرے نامے کا نام ہے یا میرے نامے کا واہ نام ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ اگر تیرا اتنا اختیار تھا